औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, मैं हूँ राना नासर, सलाम कबूल फरमाइए। नाज़रीन इकराम, जैसा कि मैं पहले भी आपसे रिक्वेस्ट करता रहा हूँ और जनाब से अभी भी मेरी गुजारिश है कि जिस भाई बहन ने अभी तक ये मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेहरबानी करके इसे सब्सक्राइब करें और मेरे साथ अंदरूनी और बैरूनी पाकिस्तान की और इंटरनेशनल ख़बरों में शामिल हो जाएं, क्योंकि हमारा और आपका ये साथ जो है इंशाल्लाह जब तक सांस है तो ये इंशाल्लाह चलता रहेगा। तो अब हम आगे चलते हैं। नाज़रीन इकराम, आज जो हम बात करेंगे वो जो बहुत हॉट न्यूज़ है वो इस वक्त जो मार्केट में वैल्यू कर रही है वो ये है कि खान साहब का जो ट्रायल है वो उसको हॉल्ट कर दिया गया है और अब आगे देखते हैं वो कौन सा नया कट्टा खोलते हैं, क्योंकि उन्होंने खान साहब के ऊपर भैंस चोरी से लेके साइफर तक यानी गद्दारी तक के सब मुकदमे बना दिए हैं। तो अब ये पहली दफ़ा पाकिस्तान में हो रहा है कि आपको बेइज्जत वज़ीर आज़म आपके ऊपर ऐसे ऐसे मुकदमा बना दिए गए हैं कि जिनको सुन के और जिनका ख्याल करके बहुत शर्म आती है कि बेशक वो कोई भी वज़ीर आज़म हो। मेरी मुराद यहाँ पे सिर्फ इमरान खान नहीं है, बेशक नवाज शरीफ साहब हों या दूसरे जो बेज़मे लीडरान बने हुए हैं या जिनको हमारा ज़बरदस्ती हमारे लीडर बना दिया गया है 40 सालों में, तो जनाब उनके ऊपर कोई भी झूठे मुकदमे हों वो है गलत, खा वो FIR हो या उनको अदालत में ट्रायल किया जाए और सवाए वक़्त के ज़िया के और कोई चीज़ नहीं है। क्योंकि बात असल में ऐसी है कि जब आप किसी के ऊपर FIR दर्ज करा देते हैं फिर वो कोर्ट में उसका ट्रायल होता है, आप ये सोचें कि उसके दौरान कितना जो टाइम है, जो कौम का कितना पैसा है वो ज़ाया हो जाता है। और लेकिन क्या करें, इस मुल्क में जो आवे का आवा वही बिगड़ा हुआ है। यहाँ पे आसान तरीन काम है कि जिस किसी की भी ज़बान बंदी करनी हो, जिस किसी को भी जिस जलील करना हो, जिस किसी को भी इज़्ज़तदार शख्स को उसको रगीदना हो तो जनाब उसको हम ट्रायल में ले आते हैं। अब उसके बाद उस ट्रायल में से कुछ निकलता है या नहीं निकलता, जो चोर होते हैं वो हमारे ऊपर लीडरान बन जाते हैं, जो सर्टिफाइड ये है वो ज़राए वाले लोग होते हैं उनको जनाब प्रोटोकॉल मिलते हैं, और जिन्होंने कैलिबरी फोर्ट में सुप्रीम कोर्ट के सामने तक जिन्होंने बेईमानी की होती है वो उनको ज़बरदस्ती ज़मानत दे दी जाती है, और जब उनको नैब में बनाया जाता है तो जनाब वो नैब के ऊपर इतने पत्थर फेंकती हैं कि उसके बाद आज तक कभी नैब को दोबारा ज़रूरत नहीं हुई कि उनको बुलाएं। एक तरफ खान साहब हैं वो जनाब अपने असूल के ऊपर डटे हुए हैं कि जी मैं इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ लेकर रहूँगा। दूसरे लफ्ज़ों में ये समझ लें कि वो संडे वाले घर से लस्सी लेने के चक्कर में हैं। तो अब देखते हैं, क्योंकि तारीख़ में ऐसे बहुत सी शख्सियात आई हैं कि जिन्होंने जनाब पहाड़ों से टक्कर ले ली और फिर उन्होंने उन्हीं पहाड़ों में से नहरें भी निकाल दी। तो इसी तरह खान साहब भी एक वो उसी टाइप के बंदे लगते हैं। तो लेकिन उनके मुकाबले में जो तगड़ी माफिया है तो वो भी आखिर में कमज़ोर नहीं है। तो अब देखते हैं कि क्या होता है। बहरहाल अभी खान साहब का जो ट्रायल है उसको तो जनाब अभी हाल्ट कर दिया गया है और अभी नैब फिर रेडी है, तो उनको वहाँ ट्रायल में रेडी है और जो नैब जो है वो तो उनको देखती है कि वो नैब जो अभी उनके साथ क्या करती है। क्योंकि असल में जब किसी भी महकमे में या किसी भी इदारे में कौम परस्ती का जो जज्बा है वो आ जाता है तो अपनी कौम को बचानेगा, तो जनाब इधर जो नैब के सरबराह हैं उनकी हमदर्दियाँ या किसी से वो डकी छुपी नहीं है। तो अभी जनाब यही है कि खान साहब जो अभी जितने सर्वे हम देख रहे हैं उसमें यही लग रहा है कि एंकरों जो जितने भी नाम नहाद एंकर कह रहे हैं उनको या रिपोर्टर कह रहे हैं वो जब जाते हैं तो लोगों के मुंह में अपनी ज़बान डालने की कोशिश करते हैं कि यानी जो वो कहलवाना चाहते हैं लोगों से वो उनके मुंह में अल्फाज डालते हैं। उनके सवाल इस तरह के होते हैं कि ऐसे मैं मिसाल क्या दूं कि वो ये कहते हैं कि जनाब के जब हम फलां इस वक्त का वज़ीर आज़म होगा कि नहीं होगा, जब उसका अभी इलेक्शन नहीं हुआ, जब उसका नाम नहाद अभी कुछ हुआ नहीं है तो आप उनके जहन में अभी से डाल रहे हैं कि जनाब वो वज़ीर आज़म होगा कि नहीं होगा। तो बहरहाल ये पाकिस्तान में चल रहा है। अब देखते हैं कि इसी बहती गंगा में किस कौन हाथ धोता है, क्योंकि पहले तो 16 महीनों में सबने अपने अच्छे तरीके से हाथ धो के मुंह के ऊपर साफ भी कर लिया है।
تو پاکستان کو انہوں نے دھکیل کے وہاں پہ لے گیا کہ جو یونائٹڈ نیشن کی لسٹ ہے غریب ترین ملکوں کی، ان میں شامل ہو گیا ہے، یا قرض کار ملکوں کی فہرست ہے، اس میں پاکستان شامل ہو گیا ہے۔ تو یہ سب کے سامنے ہو رہا ہے۔ اس میں ہمارے جو متوقع ادارے بھی ہیں، اس میں ہمارے جناب ہماری عدلیہ بھی ہے، جوڈیشری ہے، اس میں بڑے بڑے اعلیٰ دماغ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن کیا کریں کہ اب پتہ نہیں کس کی اس میں مرضی ہے کہ وہ پاکستان کو پیچھے سے پیچھے، پاکستان کی کرنسی کو ڈی ویلیو، پاکستان کے پاسپورٹ کو پیچھے لے کے جانا، پاکستان میں جو ہیومن رائٹس ہیں ان کے اوپر بات کرنا ممنوع قرار دے دیا گیا ہے۔ اب اس میں کس کی مرضی ہے کہ پاکستان کے ساتھ یہ سب کچھ کرنا، کچھ سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اگر تو وہ لوگ ایک طرف، وہ لوگ اگر وہ پاکستان کے خیر خواہ ہیں تو ان کو یقیناً ان سب چیزوں کو روکنا ہوگا، اور اگر وہ پاکستان کی دوسری طرف ہیں یعنی کہ ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں تو جناب پھر پاکستان کا تو اللہ ہی حافظ ہے۔ تو بہرحال خان صاحب ابھی جیل میں ہیں، تو لیکن عوام کے جتنے بھی سروے آ رہے ہیں وہ یہی آ رہے ہیں کہ جناب وہ کہتے ہیں خان صاحب کو باہر نکالو اور پھر نواز شریف کو اس کے مقابلے میں الیکشن لڑنے دو، یا کوئی بھی پارٹی جو بھی ہو، لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں وہی ہیں جو وہ پلینگ فیلڈ جس کی وہ ان کی صاحبزادی مریم صاحبہ ذکر کرتی رہی ہیں، تو اسی کو سیٹ کرنے کے لگے ہوئے ہیں۔ ابھی وہ باپ میں ادھر بلوچستان میں انہوں نے، اور اسی طرح دوسرے جو یعنی کہ وہ بہت بڑا الائنس بنانے کے چکر میں ہیں، ایک طرف اکیلی پی ٹی آئی ہے اور دوسری طرف وہ سب جتنے بھی پی ٹی آئی کے مخالفین ہیں، بے شک وہ جوڈیشری میں سے ہیں، اسٹیبلشمنٹس میں ہیں، جہاں بھی ہیں، تو وہ ان کو جو ہے وہ اپنا ان کے ساتھ الائنس کرنے کے چکر میں ہیں، اور دیکھتے ہیں کہ وہ کتنا اس میں کامیاب ہوتے ہیں۔ لیکن نظر یہی آ رہا ہے کہ اگر یہ پی ٹی آئی کو یہ لوگ کھلا میدان نہیں دیں گے، اور پی ٹی آئی کو اس طرح نہ وہ الیکشن کا اعلان کر دیا ہے لیکن نہ پی ٹی آئی کو انہوں نے کوئی جلسہ کرنے دے رہے ہیں، نہ کوئی کارنر میٹنگ کرنے دے رہے ہیں، تو عجیب سا غدر مچا ہوا ہے۔ کچھ سمجھ نہیں آتی کہ پاکستان میں یہ سب کون کروا رہا ہے، کیوں ہو رہا ہے۔ اگر آپ نے اس کو پی ٹی آئی کو کالعدم جماعت دینا ہے قرار تو بے شک دے دیں، پہلے بھی آپ نے بہت سی جماعتوں کو قرار دے چکے ہیں، ان کا نہ نام مٹا ہے نہ اس کے لوگ مٹے ہیں، وہ خواہ باچا خان کی وہ اے این پی ہو یا کوئی بھی دوسری جماعت ہو، وہ ویسے کی ویسے چلتی رہی ہیں، بس تھوڑے دیر کے لیے آپ ان کے اوپر ان کو اس گیم میں سے یا اس کھیل میں سے آپ نکال دیتے ہو، لیکن بعد میں ایسا ہی ہوتا ہے۔ اب آتے ہیں جی کہ ہم ایک اور بھی ایشو کھڑا ہو گیا ہے کہ افغان مہاجرین کا، پاکستان ان کو وہاں سے بھیج رہا ہے اور وہاں والے انہوں نے ادھر ہی کیمپ لگا دیے ہیں اس کے بارڈر کے پاس ہی افغانستان میں، اور ادھر سے وہ ان کے منہ میں مائک ٹھونک سے ان کے اوپر پاکستان کے جو ظلم و ستم ہے ان کی کہانیاں ان سے سنوا رہے ہیں دنیا کو، پاکستان کے خلاف جو ہے وہ اس بارڈر کو گرم کر رہے ہیں۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ اس میں ہمارے جو کابرین ہیں انہوں نے فیصلہ تو بہت اچھا کیا ہے، یقیناً کسی بھی ملک میں 50-60 لاکھ جو لوگ ہیں وہ جا کے اگر بغیر ویزے کے رہیں تو ان کا کوئی ڈاٹا نہ ہو تو پھر کیسے وہ ان کو مینج کیا جا سکتا ہے، ہر ملک کے اپنے اسٹیٹکس ہوتے ہیں۔ تو یہ بات افغانیوں کو سمجھ نہیں آ رہی، اور افغانی جو ہے وہ جناب پاکستان کے اوپر الزام، بلیم اوپر انٹرنیشنل نیوز میں، انٹرنیشنل میڈیا میں جناب وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر ظلم عظیم ہو گیا کہ ہم کو پاکستان سے بغیر ویزے کے۔ اب یہی بات اگر وہ خود سوچیں کہ ایک بھی پاکستانی اگر جا کے وہاں پہ بغیر ویزے کے رہنا چاہے افغانستان میں تو وہ تو اس کو نہیں رہنے دیتے، حالانکہ افغانستان میں 40 سال تک جنگ رہی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے اس طرح کا سسٹم رکھا ہے کہ کوئی بندہ وہاں پہ آ کے انلیگل نہیں رہ سکتا۔ یہی حال ایران کا ہے، ابھی ایران میں سے 7 لاکھ لوگ جو ہیں وہ افغانستان میں آئے ہیں، اور لیکن کوئی بولا نہیں، کسی نے پروٹیسٹ نہیں کیا۔ لیکن پاکستان کے ساتھ یہ ہو رہا ہے کہ میں ابھی کل سینٹ کا اجلاس دیکھ رہا تھا تو جناب ہمارے سینیٹر صاحب بہت گرم ہوئے تھے کہ جی وہ ان کو کیوں بھیجا جا رہا ہے، جی ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ بھائی آخر اس ملک میں سے کسی نے اس کینسر کو تو ختم کرنا ہے نا جو اس ملک کی جڑوں میں بیٹھ رہا تھا۔ تو یہ جتنے بھی لوگ اصل میں میں سمجھتا ہوں کہ انلیگل کیا کہتے ہیں کہ امیگرینٹ کے حق میں بول رہے ہیں، تو مہاجرین کی میں بات نہیں کر رہا، ریفیوجی کی میں بات نہیں کر رہا، میں انلیگل امیگرینٹ کی بات کر رہا ہوں۔ تو ان کو چاہیے کہ ان لوگوں کو چاہیے کہ ایک دن بھی وہ سعودی عرب میں غیر قانونی رہ کے دکھائیں، وہ خواہ وہ سینیٹر ہوں یا وہ کوئی دوسرے لوگ ہوں، تو یا وہ جو بڑی بڑی تقریریں یہاں پہ کر رہے ہیں، کبھی قوم پرست جماعتوں کو اکٹھے کر کے پاکستان کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو ان کو چاہیے ایک دفعہ ان کو بھیجیں، ان کو کوئی ملیشیا میں ایک دن آپ انلیگل رہ کے رکھیں، تو انڈونیشیا میں رہیں، تو پھر آپ کا جو حشر ہوگا پھر آپ خود دیکھ سکتے ہیں، بلکہ ایون افغانستان میں بھی جا کے آپ انلیگل نہیں رہ سکتے۔ تو بہرحال یہی ہے کہ ابھی جتنے سروے آئے ہیں ان سرووں میں تو خان صاحب کو فیورٹ پرائم منسٹر کرا دیا گیا ہے، اور 100 میں سے بڑے بڑے میں نے سروے دیکھے ہیں، 100 میں سے سمجھیں کہ 80% 86% لوگ جو ہیں وہ یہی ہے کہ ان کا یہی مطالبہ ہے، یہی ہے کہ خان صاحب کو باہر نکالیں اور پھر نواز شریف کو ساتھ الیکشن لڑنے دیں، اور پھر دیکھتے ہیں کہ یہ گھوڑا ہے، یہ میدان ہے۔ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ ہماری جو اسٹیبلشمنٹ یا ہماری جوڈیشری ہے وہ اب کتنی مہربان ہوتی ہے پی ٹی آئی کے اوپر، یا وہ کتنا انصاف کا وہ پرچم تھامتی ہے۔
تو برا ناظرین کرام یہی ہمارا تجزیہ ہے. تو اب دیکھتے ہیں, آپ بھی دیکھیں ہم بھی دیکھتے ہیں. آپ پلیز اگر اس میں سے آپ کو کوئی اچھی چیز لگتی ہے تو پلیز اس کو شیئر بھی کریں اور میرے ساتھ شامل ہو جایا کریں میرے کمنٹس میں. اس کو لائک کریں میرے چینل کو, رانا ناصر خان میڈیا کو. تو جناب اصل میں آپ کو پتہ ہے کہ اینٹی پاکستان لوگ بہت زیادہ ہیں لیکن محب وطن بہت کم ہیں. تو لیکن الحمدللہ ہمارے ولاگز میں آپ کو کوئی اینٹی پاکستان بات کبھی نہیں ملے گی, کیونکہ ہم آپ کو صرف اور صرف ہم نے یہ شمع جلائی ہے تو آپ لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے. تو اس کے علاوہ ہمارا کوئی ماٹو نہیں ہے, ہمارا کوئی ایجنڈا نہیں ہے سوائے اس کے کہ پاکستان سیدھی راہ کے اوپر چلے اور پاکستان کے جو غریب لوگ ہیں, جو نوجوان ہیں, جو بزرگ ہیں, جو بچے ہیں ہمارے, ان کو اچھا مستقبل ملے. تو باقی یہ اور بات ہے کہ کسی کی بات پسند آتی ہے تو کسی کو نہیں آتی. تو لیکن ہمارا جو مقصد صرف کتنے کا کہنے کا ہوتا ہے کہ امید ہے کہ میری کوئی بھی بات کسی کو تلخ نہیں گزری ہوگی, یعنی کہ ان کے مائنڈ کے اوپر گراں نہیں گزری ہوگی. تو اسی کو لے کے آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. انٹل نیکسٹ ٹائم کے لیے رانا ناصر کو اجازت دیجیے. السلام علیکم.